حالیہ بجٹ کا سب سے بڑا عزم مصمم یہ ہے کہ ایف بی آر کو صاف کیا جائے، کرپشن سے پاک کیا جائے، اور خاص طور پہ ایف بی آر کے حوالے سے جو بلیک میلنگ کے معاملات ہیں ان کا کسی صورت سے خاتمہ کیا جائے۔ اس عزم کا اظہار بار بار شوکت ترین مسلسل کر رہے ہیں وزیر خزانہ، اور بجٹ تقریر میں بھی موجود تھا۔ اس حوالے سے ایف بی آر چاہتا ہے کہ ہراساں کرنے کا عمل ختم ہو، سیلف اسسمنٹ اسکیم ہو، آڈٹ کا بلیک میلنگ کا نظام ختم ہو، ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہو جس کے ذریعے کہ خاص طور پر ریونیوز میں اضافہ ہو سکے، اور اس طرح سے ایک بھرپور پیکج تھا جو اصلاحات کا ایف بی آر کے حوالے سے بجٹ میں شامل کیا گیا۔ سیلف اسسمنٹ اسکیم کو اس کی اصل شکل میں بحال کریں گے۔ ہر شخص اپنی ٹیکس ریٹرن خود بنا کر ایف بی آر کو بھیجے گا، تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے گی۔ سیلف اسسمنٹ کے تحت گوشواروں کا آڈٹ کے لیے صرف آٹومیٹڈ بیس سلیکشن پروسیجر کے ذریعے انتخاب کیا جائے گا، باہر سے آڈیٹرز کا انتخاب کیا جائے گا۔ ٹیکس گزاروں کو ہراساں کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ آمدنی پر ٹیکس اور اخراجات پر ٹیکس جمع کرنے کے لیے پرائمری انسٹرومنٹ ہوں گے۔ ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کریں گے تاکہ نئے ٹیکس گزاروں کی نشاندہی ہو سکے، اور الیکٹرانک رابطے کے ذریعے ان تک پہنچیں گے تاکہ انسانی عمل دخل کا خاتمہ ہو۔ ٹریک اینڈ ٹریس کے نظام کو ابتدائی طور پر 4 صنعتوں کے لیے شروع کیا جائے گا، لیکن بعد میں تمام صنعتی اور تجارتی سرگرمیوں میں استعمال کیا جائے گا۔ شوکت ترین صاحب کا دعویٰ ہے کہ یونیورسل سیلف اسسمنٹ کے ذریعے سے اور بلیک میلنگ کا خاتمہ ہوگا، اور اب ٹیکس نظام میں سخت چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا۔ شوکت ترین صاحب کا دعویٰ ہے کہ تھرڈ پارٹی آڈٹ کرے گی، اور آڈٹ کے لیے گوشواروں کی آٹومیٹڈ سلیکشن ہوگی، لیکن اگر سیلف اسسمنٹ میں دھوکہ دہی ہوئی تو ہیر پھیر کرنے والوں کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ آپ نے رسک بیس آڈٹ کروائیں تھرڈ پارٹی سے 3-4%، اور جو پکڑا جائے اس کو ٹانگ دیں آپ، سیدھی بات۔ اور اب جب یہ دے دیں گے، ہم یہ مراد دے دیں گے کہ سیلف اسسمنٹ ہوگی اور تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا، اس کا مطلب ہے ایف بی آر کا ہراسمنٹ ختم ہو جائے گی۔ تو پھر ہم نے جب جا کے لوگوں کو پکڑا جو ولفل نان فائلر ہے، تو اس کا جو میں آپ کو ابھی سے کہہ رہا ہوں، اور یہ پھر ہم لوگوں کو جیل میں بھیجے۔ یہ ہوا ہی نہیں آج تک، یہ نہیں ہوا اس 74 سالوں میں۔ ہم کیونکہ ولفل بندہ جو ہے، جس کو جو ہراسمنٹ بھی نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو وہ جو اگر اپنا ٹیکس پے نہیں کر رہا تو وہ اس غریب عوام کے اوپر ایک قسم سے بوجھ ہے۔ اب ایف بی آر میں بھی ٹیکس ریفنڈ کے لیے ایک آٹومیٹڈ سسٹم ہے جو کہ چل رہا ہے، جس میں ٹیکس دہندہ کو نہ کوئی درخواست دینی ہوتی ہے، تصدیق کے لیے کاغذات نہیں دیتے، بلکہ خود کار طریقے سے ریفنڈ جمع ہو جاتا ہے۔ مگر اس میں بھی معاملہ یہ ہے کہ جو یہ معاملہ کرتا ہے وہ ٹیکس آفیسر ہی کرتا ہے، اور جب ریفنڈ آ رہا ہوتا ہے، چاہے وہ آٹومیٹڈ سسٹم سے آئے، وہ فون کر کے اپنا حصہ مانگ لیتا ہے۔ حقیقت یہی ہے۔ بہرحال اس پوری صورتحال میں بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی، ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب ذیشان مرچنٹ، صدر ہیں سندھ ٹیکس بار ایسوسی ایشن کے۔ بہت بہت شکریہ۔ ٹیکس بار ایسوسی ایشن سندھ کی بہت ہی امپورٹنٹ ٹیکس بار ہے پوری، اور ان تمام معاملات پہ آپ لوگوں نے بہت ہی غور سے اس کا جائزہ لیا ہے۔ مجموعی طور پہ ٹیکس گزار کے لیے اور ٹیکس دہندہ کے لیے اور ٹیکس کے نظام کے لیے یہ بجٹ میں جو پروپوزلز ہیں یہ کیسی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران صاحب، یہ ایک بجٹ مجھے بہت عرصے بعد ایک پروگریسو اور ایک اچھا بجٹ نظر آیا کہ جس میں دونوں سیکٹرز کو پراپرلی کیٹر کیا گیا کہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو بھی سہولتیں کچھ دی گئی ہیں، اور جو ٹیکس کے سسٹم میں نہیں ہیں ان کے لیے بھی بہت ساری چیزیں واضح کی گئی ہیں۔ جیسے فار انسٹنس جو ٹیکس پیئرز کا جو ایک منیمم ٹیکس پہلے 1 کروڑ پہ لگتا تھا، اب وہ 1 کروڑ کی جگہ 10 کروڑ لمٹ کر دی ہے، جو کہ فیئر انف ہے انڈیویجولز اور اے او پیز کے لیے بہت اچھا کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو پچھلے سال ایک پروویژن لائے گئے تھے پروفائل اپڈیشن کا، تو ہم نے ایف بی آر سے یہ کہا تھا کہ ایک طرف سیکشن 181 میں بھی اپڈیشن ہوتی ہے پروفائل کی، آپ 114A میں بھی پروفائل اپڈیشن لے آئے، تو یہ ڈپلیکیشن ہے، ایف بی آر نے ریلائز کیا، اس سال اس کو ڈیلیٹ کر دیا۔ اسی طریقے سے جو 122(5)A میں پاور تھی ایڈیشنل کمشنر کے پاس کہ وہ انکوائری کر سکتا تھا، وہ ڈیٹیلز ہم سے پوچھ کے ہمارے خلاف استعمال کر سکتا تھا، اس کو ختم کر دیا گیا۔ بہت بڑی ایک اچھی موو ہے۔ ایک بڑی چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو یونیورسل سیلف اسسمنٹ اسکیم ہے یہ سب سے بڑا ان کا فلیگ شپ قدم ہے۔ اس سے ایک عام ٹیکس دینے والوں کو پہلے کے مقابلے میں اب کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، جو 2001 کا جب آرڈیننس آیا تھا جس کو 2002 جولائی سے امپلیمنٹ کیا گیا تھا، اس کا انحصار اور اس کا مقصد ہی یونیورسل سیلف اسسمنٹ اسکیم تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ریٹرن فائل کریں گے وہ ڈیم ٹو ہیو بین آرڈر ہو جائے گا۔ اس کا مقصد یہ کہ جو آپ نے اگر انکم بتائی اور اس پہ ٹیکس بھر دیا تو وہ آپ کا اسیسمنٹ آرڈر ہو گیا، اس کو کھولا نہیں جائے گا۔ لیکن اوور دا ایئرز ہوتا یہ گیا کہ
آڈٹ سلیکشن ہونے لگی, پھر اس میں 122(5)A ہونے لگا, اور اس کی شکل جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی چلی گئی. تو اس کو میرے خیال سے ریسٹور کرنے کی کوشش کی ہے, جہاں پہ ایڈیشنل کمشنرز کی پاور کو جو ہے واپس لیا گیا ہے, اور وہ پاور کو کہا گیا کہ اب وہ استعمال نہیں کریں گے. اور اس کے ساتھ کہ بہت تعریف رہی ہے 2002 میں, 2003, 4, 5 میں جب یہ نظام چل رہا تھا, جس سے بھی ہم بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ بہت بہترین نظام تھا, وہ اپنا اسی اسپرٹ پہ بحال ہو گیا ہے. اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے. دیکھیں, جب آپ نے ایک ٹائم پیریڈ تھا مشرف صاحب کے دور میں 2007 سے لے کر 2009-10 تک کا, اس میں ایک بھی آڈٹ نہیں ہوتا تھا, لیکن ٹیکس ٹارگٹ اچیو ہوتا گیا تھا اس زمانے میں. مشرف صاحب کا پیریڈ تھا 2002 سے 2001 سے لیکن اس کے آرڈیننس آیا, لیکن اس کے بعد ایک ٹائم پیریڈ ایسا تھا کہ جب شوکت عزیز صاحب نے جو ہے آڈٹس کو بالکل بند کر دیا تھا, اور اس کے بعد نہ صرف ٹیکس ٹارگٹ پورا ہوتا تھا بلکہ ٹیکس پیئر سکون میں تھا اور اس کو کسی قسم کا نوٹس نہیں آتا تھا. میرے خیال سے جو اب یہ امینڈمنٹ لائی ہے, اس کا پرائمری فنکشن جو ہم ایف ایم سے سن رہے ہیں اس وقت, وہ یہی چاہتے ہیں کہ اب لوگ والنٹیرلی جو ٹیکس دیں ان کو تنگ نہ کیا جائے, اور تنگ نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ وہ سسٹم سے نہ بھاگیں. لیکن اس وقت یہ پوزیشن جو ہے تھوڑی سی ہے. تو اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ اب یہ کہہ دیا گیا ہے نا کہ ظاہر ہے کہ اس کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا, جی ہاں بالکل, کہ اب تھرڈ پارٹی آڈٹ ہوگا, اور یہ اس طرح سے آڈٹ نہیں ہوگا, چند لوگوں کے آٹومیٹڈ سسٹم جو ہوگا وہ اس کا آڈٹ نکالے گا. تو یہ ایک میسج جو تھا یہ تھا کہ اس سے بہت بڑا ہیرسمنٹ ختم ہو جائے گی, اور آڈٹ کی تلوار جو ہے یہ حکومت کھینچ رہی ہے اور اس نظام کو وہ کر رہی ہے. تو اس پہ اگر عمل ہو گیا تو پھر تو کافی بہتری ہو جائے گی نا آڈٹ کے نظام کے لیے. کامران صاحب, ایک بڑی عجیب سی بات ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں, کہ یہ تو بالکل اچھی بات ہے کہ اگر یہ 1 جولائی سے نوٹسز کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے, آڈٹ کا, اور آڈٹ کے نوٹسز یا دوسرے نوٹسز جو آتے تھے جس سے ایک ٹیکس پیئر کو خواہ خواہ کی پریشانی ہوتی تھی, ہیرسمنٹ آپ اس کو کہہ لیجئے کہ وہ ہوتی تھی, وہ ختم ہو جائے گی, بہت اچھی بات ہے. لیکن ابھی ہم جون میں ہیں, اور جون میں اس وقت میں آپ کو کرنٹ سینیریو بتا رہا ہوں کہ کئی سالوں کے ایک ٹیکس پیئر کے آڈٹ میں سلیکشنز ہو رہے ہیں, کئی سالوں کے ایک ہی ٹیکس پیئر کے مانیٹرنگ میں نوٹسز آ رہے ہیں, اور وہ اتنے نوٹسز آ رہے ہیں, اور اس میں سب یعنی کہ انہوں نے کسر ہی نہیں چھوڑی کہ آئندہ 5 سال آڈٹ کی ضرورت ہی نہیں, ہم اتنے اور نوٹس نکال دیں گے. یہ اتنے نوٹسز آ رہے ہیں, اور اس میں سب میں 7 دن کا ٹائم دیا جا رہا ہے. یہ تو یعنی اگر آپ 5 سال کا ریکارڈ مانگ رہے ہیں اور اس میں اگر آپ 7 دن کا ٹائم دیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہوگا. اور پھر جون کا پریشر ہے, ان کو اپنے ٹارگٹس ٹیکس کے پورے کرنے ہیں, اور اس میں اگر وہ اتنے بھرمار کر دیں گے نوٹسز کی, تو یقیناً یہ جو ہے یہ تو بڑی میسج اچھا نہیں صورتحال ہے کہ آئندہ آڈٹ اور نوٹسز روک دیے گئے, مگر اس سے پہلے اتنے 1000 نوٹسز جاری کر دیے ہیں کہ آئندہ 5 سال ضرورت ہی نہ پڑے. میرے خیال سے ٹاپ ہائرارکی کو یہ چیز کا نوٹس لینا چاہیے بالکل, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایف بی آر میں جو ٹاپ لیول پہ یہ چیزیں, اس کا بالکل ریئلائزیشن ہے اور اس کو وہ کریں گے. لیکن اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے کراچی ٹیکس بار سے اپنے چیف کمشنر سے ملاقات کرنا شروع کی, اور ہم نے انہیں بتایا کہ جی دیکھیں یہ آپ کا یہ میسج اچھا نہیں جا رہا. یہ ہو گیا, آپ نے بتا دیا, اور یہ بڑی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے کہ آئندہ کیا ٹیکس نوٹسز جاری ہوں گے, آڈٹ کیا ہوگا, اس سے پہلے ہزاروں جاری ہو گئے. یہ بتائیے کہ یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ جو آئی ٹی او کی ہیرسمنٹ, آئی ٹی او کی کرپشن, اس کا خاتمہ کر دیا گیا ہے, یہ دروازے بالکل بند ہو گئے. کسی حد تک 1-2 دروازے بند کیے اور 1-2 دروازے کھول بھی دیے ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو اگر ایف بی آر سیریسلی دیکھے تو میرے خیال سے ان کو بھی اس وقت امپلیمنٹیشن کا ٹائم نہیں ہے. اس وقت یہ تو کہہ دیا ہے کہ ہم سارے کے سارے آڈٹس آٹومیٹڈ سسٹم کے تھرو سلیکٹ کریں گے, اور وہی آڈٹ ہوگا جو ہم تقریروں میں سن رہے ہیں. لیکن سیکشن 177 میں ابھی بھی وہ پاور موجود ہے کہ کمشنر مینولی سلیکٹ کر سکتا ہے. تو ایک تو وہ اس کو بھی اگر یہ ختم کر دیں تو ایک اور اچھا میسج جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پاور ٹو اریسٹ جو ہے وہ نئی ایشو کی گئی, جہاں پہ یہ مٹیریل ایویڈنس اگر کسی 16 گریڈ یا اس سے اوپر کے افسر کے پاس ہوگا کہ کسی ٹیکس پہ الیجڈ مٹیریل ایویڈنس, کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کے لیے وہ مٹیریل ایویڈنس ہوگا, ٹیکس پیئر کے لیے وہ الیجڈ ہوگا. تو اگر اس کے پاس کوئی مٹیریل ایویڈنس آف کنسیلمنٹ ہے تو نہ صرف وہ اسے پکڑنے کا مجاز رکھتا ہے, اس کو جیل بھجوانے کا مجاز رکھتا ہے, اور اس کا ٹرائل کورٹ میں اس کا کیس چلا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یعنی کہ اب تو ایک اتنا بڑا ہتھیار ہاتھ میں دے دیا کہ اب وہ گرفتار کروا سکتا ہے اس کو. ہم سنتے تھے کہ ڈبل ایج سورڈ, یہ تو ڈبل ایج سورڈ ہے ہمارے. مگر شوکت ترین صاحب نے اکنامک ریویو میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ صرف نان فائلر کے لیے ہوگا, یعنی کہ ٹیکس دینے والے کے لیے یہ نہیں ہے. یعنی کہ یہ تو پھر ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے ہتھیار ہاتھ میں آ گیا. میرے خیال سے جو 122(5)(a) کو اگر رہنے دیا جاتا اور اس کو نہ انٹروڈیوس کیا جاتا تو ہم ویل آف تھے. لیکن
چونکہ یہ سیکشن 203A B C D E F G H تک یہ پروویژنز لے آئے گئے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خطرناک ہے، اور ایک صرف 17 گریڈ یا 16 گریڈ کے افسر کو آپ آتھرائز کر دیں گے کہ وہ اپنے اس کے پاس جو مٹیریل ایویڈنس ہے، تو وہ مٹیریل ایویڈنس کی بیس پہ اگر وداؤٹ اینی اپروول فرام FBI اگر یہ چیز شروع کر دے گا، تو یہ تو یعنی دھمکانے کا، کرپشن کرنے کا، معذرت کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا دروازہ کھل جائے گا۔ بہت بہت شکریہ جناب ذیشان مرچنٹ، صدر سندھ ٹیکس بار ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود تھے۔